بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ناقابل فراموش۔ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ کراچی سے ایک دوست نے شیئر کیا ہے جو ان کی پھپھو کے ساتھ پیش آیا تھا، تو چلیے یہ واقعہ ان کی پھپھو کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پرانا ہے، جب ہم نے کراچی ملیر کی طرف کرائے پر ایک گھر لیا تھا۔ گھر اچھا خاصا بڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمیں یہ گھر انتہائی مناسب کرائے پر مل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اور میرے شوہر بہت خوش تھے۔ میرے 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اس وقت میری بیٹی 2 سال کی تھی، جبکہ دونوں بیٹے جو 5 اور 7 سال کے تھے اسکول جایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، جس میں ایک برگد کا درخت بھی تھا۔ کچھ دن تو خیر و عافیت سے گزر گئے۔ ایک دن میں گھر کے سارے کام نپٹا کر بیٹی کو سلا رہی تھی۔ میرے شوہر کام پر تھے اور دونوں بیٹے اسکول گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں اچانک باہر کالے بادل چھا گئے اور بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی، جس کی وجہ سے درخت کے پتے بھی ہل رہے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ابھی تو اتنی تیز دھوپ تھی۔ خیر میں نے جلدی سے باہر صحن سے سامان اٹھا کر اندر رومس میں رکھنے لگ گئی، تاکہ اگر بارش ہو تو سامان خراب نہ ہو جائے۔ ابھی میں سامان سنبھال ہی رہی تھی کہ میری نظر ایک دم اس برگد کے درخت پر پڑی، جہاں مجھے ایک عورت لال دوپٹہ اوڑھے بیٹھی دکھائی دی۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ بس میرا ڈر سے برا حال ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بیٹی کو اٹھایا اور کمرے میں جا کے دروازہ بند کر دیا۔ اتنی دیر میں دھماکے کی آواز آئی اور بجلی بند ہو گئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ دھماکے کی آواز سے میری بیٹی بھی اٹھ کے رونے لگ گئی۔ اوپر سے مجھے بیٹوں کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی کہ وہ خیریت سے گھر آ جائیں۔ اور پھر وہ لال دوپٹے والی عورت۔ مجھے جتنی قرآنی آیات یاد تھیں میں ان کا ورد کرنے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد باہر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ میں نے ونڈو سے دیکھا تو باہر دھوپ نکل آئی تھی اور موسم ایسا صاف کہ جیسے کبھی یہاں بارش ہوئی ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں میرے بیٹے بھی گھر آ گئے۔ میں نے انہیں کھانا کھلا کے سلا دیا۔ رات میں جیسے ہی میرے شوہر آئے، میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھ کے کہا آج تو بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ خیر میری ضد پر انہوں نے حامی بھر لی کہ وہ گھر جلد از جلد چینج کر لیں گے۔ اسی رات میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو جگایا۔ ہم صحن میں آئے تو دیکھا بیٹی ایک بونا نما شخص کے ساتھ صحن میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے شوہر اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ ایک دم سے وہ شخص غائب ہو گیا۔ میں نے بیٹی کو اٹھایا اور وہ رات ہم نے جاگ کے گزاری۔ اگلے ہی دن شوہر نے مجھے اور بچوں کو میری امی کے گھر چھوڑا اور دوسرا گھر ڈھونڈنے لگ گئے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ گھر اس کے بعد کبھی کسی نے کرائے پر نہیں لیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس گھر میں بہت سخت عصبی معاملات ہیں۔ جو بھی اس گھر میں رہنے آیا 1 ہفتہ بھی رہ نہ سکا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی سچی کہانی جو ایک دوست نے کراچی سے شیئر کی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی سچی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر، جو آپ کو ابھی اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا۔ اگر چینل پر نیو آئیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔